بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر فر من المجذوم كما تفر من الأسد رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، ہمارے درمیان رہنے والے بہت سارے جاہلوں نے اور بے دین لوگوں نے اور اسلام سے دشمن رکھنے والے بہت سارے حضرات نے دین کے اندر بہت ساری نئی باتیں پیدا کر دی ہیں، بہت ساری خرافات کو ایجاد کر دیا ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے سے متعلق بھی بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات ایجاد کی گئی ہے. اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کوئی اچھا کام، کسی اچھے کام کا آغاز، کوئی خیر اور بھلائی کا کام اس مہینے میں نہیں کیا جاتا. تو مناسب معلوم ہوا کہ اس مہینے کے متعلق جو لوگوں کے درمیان غلط باتیں رواج پڑ گئی ہیں، غلط عقیدے کے تحت، غلط علم کے تحت، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے جو بدعات و خرافات لوگوں کے درمیان میں رواج پڑ گئی ہے، اس تعلق سے گفتگو کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر، یہ لفظ 3 حرفوں سے ملا ہوا لفظ ہے. اس کے اندر 3 حرف ہے، صاد فا را. لغت کے اندر اس کے بہت سارے معنی آئے ہیں. ایک معنی یہ ہے اس کے خالی ہونا، کسی چیز کا کسی چیز سے خالی ہونا. چونکہ عرب اس مہینے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگ و جدال کے لیے، قتل و قتال کے لیے باہر نکل جاتے تھے. اور اس مہینے سے پہلے محرم کا مہینہ، جو شروع زمانے سے حرمت والا مہینہ قرار پایا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ لگاتار 3 مہینے. اور اہل عرب کا بھی یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے، ان میں قتل و قتال، مار دھاڑ، جنگ و جدال، لوٹ مار
نہ کیا جائے بلکہ اس میں اپنے گھروں میں رہا جائے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اپنے گھر سے نکل جاتے قتل و قتال کرنے کے لیے۔ اپنے آباء و اجداد سے جو جنگیں چلتی آ رہی ہے ان جنگوں کو دوبارہ سے جاری کرنے کے لیے یا لوٹ مار کرنے کے لیے، تو گھر ان کے خالی ہوتے، اسی لیے کہا گیا۔ اور اس مہینے کو اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ اس مہینے کے نام کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے مظفر، جیسے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اس کے لفظ کا لگانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ ظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی۔ تو یہ مہینہ خیر کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ یہ شر اور منحوس مہینہ نہیں ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جو آج بھی بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں بلکہ سفر المظفر ہے، خیر کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں سفر کے متعلق بہت سارے غلط عقیدے تھے، غلط نظریات تھے۔ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے وہ اس طور پر کہ اس مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں ساری برائیاں، ساری تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ سفر ایک بیماری کا نام ہے، وہ سمجھتے تھے، ایسی بیماری کہ جس میں انسان کھاتا ہی رہتا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، جسے عربی میں جوق البقر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک یہ غلط عقیدہ یہ بھی تھا۔ ایک اور غلط عقیدہ یہ تھا کہ وہ اس مہینے کو یعنی سفر، لفظ سفر کو، یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جسم میں پائے جانے والا ایک کیڑا ہے یا ایک سانپ ہے یا ایک بیماری ہے جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور خارش سے بھی زیادہ یہ متعدی بیماری سمجھتے تھے۔ یعنی خارش، کھجلی کی بیماری جس طرح ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر ایسی بیماری ہے جو بہت متعدی بیماری ہے، بہت جلد اور بہت زیادہ لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ یہ غلط عقیدہ ان کے اندر رواج تھا۔ ایسے ہی بہت سارے غلط عقیدے ان کے اندر پنپ رہے تھے۔ اور ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ سفر ایک کیڑا ہے جو پسلی اور جگر کے درمیان پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل زرد ہو جاتا ہے، جسے یرقان کہتے ہیں، اور جو بیماری انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سفر، یہ بیماری ہے، مصیبت بلاؤں کا مہینہ ہے۔ ایسے بہت سارے ان کے غلط عقیدے اور غلط نظریات تھے، اور وہ اس حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے بھی کر دیتے تھے اپنے مطابق، کہ جس مہینے میں، جیسا کہ ان کے نزدیک بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو بنایا ہے، اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس وقت سے ہی سال کے 12 مہینے شمار کیے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے کو حرمت والا بنایا۔ 4 مہینے حرمت والے بنائے تو وہ لوگ بھی ان مہینوں کو حرمت والا جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس میں بھی 4 مہینے حرمت والے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، یعنی اس حالت پر جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرماتے ہوئے سال کی گنتی بنائی تھی، تو اسی کے مطابق اب سال کے 12 مہینے ترتیب وار وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیونکہ اہل عرب نے اس میں آگے پیچھے کر دیا تھا، اپنے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ، جدال، قتل و قتال اور لوٹ مار کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے ہیں، کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ایک رجب۔
ان مہینوں میں وہ لوگ یہ سارے برے کام سے باز رہتے تھے، رکے رہتے تھے، لیکن چونکہ ان کو ان چیزوں کی برائیوں کی عادت تھی، اب جب ان کا دل چاہتا کہ ہم برائی کو انجام دیں، قتل کریں، چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، لوٹ مار کریں، لیکن وہ حرمت والا مہینہ ہوتا تو انہوں نے راستہ اس طرح نکالا، اس کا حل اس طرح نکالا۔ مثال کے طور پر اگر ان کا محرم کے مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے اس میں دل چاہتا کہ جنگ جاری کر لیں، پرانی جنگ، کسی کا قتل کر دیں، لوٹ مار کر دیں، تو وہ اس مہینے میں وہ برا کام انجام دے دیتے تھے اور یہ اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا، یہ مہینہ حرمت والا نہیں بلکہ فلاں مہینہ، مثال کے طور پر اگلا مہینہ سفر کا، محرم کے بعد اگلا مہینہ سفر کا مہینہ حرمت والا ہوگا، تو وہ اپنے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کو جو آگے پیچھے کرتے تھے اس کو نسی کہتے ہیں عربی میں، نسی، مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا۔ تو کفار و مشرکین اہل عرب مہینوں کو آگے پیچھے کر کے حرمت والے مہینے کو غیر حرمت والا مہینہ بنا کر اس میں قتل و غارت گیری کر دیتے، برا کام انجام دے دیتے اور کہتے کہ فلاں مہینہ حرمت والا ہے، اس میں ہم رک جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ نسی والا عمل کرنا، یہ کفر میں زیادتی کرتا ہے، ان کے کفر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اور گمراہی میں وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو متعین کر دیا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں تو وہ لوگ گنتی کے اعتبار تو شمار کرتے کہ سال میں 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ضرور مناتے، لیکن اس کے مطابق اللہ کی منشا کے مطابق ان مہینے کو حرمت والا نہیں مناتے بلکہ اپنی منشا کے مطابق جس مہینے کو چاہے حرمت والا کہہ دیتے اور جس مہینے کو چاہے غیر حرمت والا بنا دیتے۔ من جملہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو وہ ضرور حرمت والا کہتے، اس میں جنگ سے رک جاتے، قتل و قتال سے رک جاتے، لیکن اللہ کی ترتیب کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی ترتیب کے حساب سے ان گناہوں سے رکتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینوں میں ان برائیوں سے رکنا ہے ہی اور میری ترتیب کے مطابق رکنا ہے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، کسی سال کو، کسی مہینے کو وہ حرمت والا کہہ دیتے اور کبھی اسی سال کو، اسی مہینے کو حلت والا، حلال کر دیتے، اپنے مطابق مہینوں کی گنتی شمار کرتے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، شیطان نے جو ہے ان کے اعمال کو، ان کے برے عملوں کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، جو ایسی قوم ہو انکار کرنے والی، نافرمانی کرنے والی، من مطابق زندگی گزارنے والی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اہل عرب میں زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ تھا کہ چند مہینوں کو منحوس سمجھتے اور ان کے اندر من مطابق کام کرتے، برائیاں، خرافات، بدعات کو انجام دیتے۔ انہی برائیوں میں سے ایک اور برائی یہ ہے کہ اس مہینے میں 13 تیزی والا عقیدہ، جو آج بھی لوگ مانتے ہیں اور اس مہینے کو 13 تیزی والا مہینہ بھی کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو، حالانکہ یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اب 13 تیزی والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس عقیدے کے تحت کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا سخت ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، مصیبتوں بلاؤں والا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کے شروع کے 13 دن بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس کو اس لیے منحوس جانتے ہیں۔ ان 13 دنوں کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ اس 13 دنوں میں کہیں سفر بھی نہیں کرتے، کچھ اچھا کام انجام نہیں دیتے۔ کوئی سفر کرنے والا ہوتا ہے تو سفر کرنے والا اس سفر کو ملتوی کر دیتا۔ یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب ان 13 دنوں کو 13 تیزی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض روایتوں سے اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں، آخری دنوں میں
سفر کے ان 13 دنوں میں، شروع کے 13 دنوں میں بیمار ہوئے تھے، تو اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، لہذا یہ مہینہ 13 تیزی والا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ ایسا لوگوں کا عقیدہ زمانے جاہلیت میں تھا، اور آج بھی لوگوں کا یہ بعض گمراہ قسم کے، جاہل قسم کے، بے دین قسم کے لوگوں کا یہ عقیدہ آج بھی ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں 13 تیزی والا مہینہ، اور شروع کے 13 دنوں میں کچھ اچھا کام نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں، اس مہینے کے آخر میں آنے والی چہارشنبہ یعنی بدھ کے آخری جو بدھ ہوتی ہے، اس کو عید سے بھی زیادہ خوشیوں کا مہینہ، عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن مانتے ہیں۔ خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ بدعت خرافات ہوتی ہے کہ شروع کے 13 دن کو منحوس سمجھتے ہیں اور آخر میں اس مہینے کے جو بدھ آتی ہے، چہارشنبہ آتا ہے، اس کو عید کا دن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو، آخری چہارشنبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے افاقہ اللہ کے رسول کو ملا تھا، صحت یاب ہو گئے تھے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہونے کے بعد غسل صحت فرمایا اور سرسبز شاداب زمین پر سفری کے لیے نکلے تھے۔ اس وجہ سے بعض لوگ جو بدعت خرافات میں ہمیشہ ڈوبے رہتے ہیں، ایسے لوگ اس مہینے کے آخر بدھ کو عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے انہی کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے، بدعتیوں کا جو بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، کہ شروع کے 13 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو 13واں دن افاقے کا ہوا نا، 13 دن کے بعد اللہ کے رسول کی بیماری ختم ہوگی ان کے مطابق، تو افاقے کا دن کون سا آیا؟ 13واں دن، تو اس دن خوشیاں منانا چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخی روایات کا اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں سفر کے آخر دنوں میں اور ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ نہیں ہوا، صحت یاب نہیں ہوئے۔ تو پھر ہم غم کس بات کا منا رہے ہیں اور خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ حالانکہ جس دن خوشی منا رہے ہیں چہارشنبے کو، اس مہینے کے آخر کی چہارشنبہ، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان ایام میں بیمار ہوئے، مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، اور ربیع الاول کے شروع ایام تک بیماری میں مبتلا رہے، افاقہ نہیں ہوا، اور اس وقت ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، علم صحیح عطا فرمائے، دین کا، اسلام کا، شریعت کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم بدعات و خرافات سے بچ سکیں۔ اسی طرح ایک من گھڑت روایت لوگوں میں عام کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفرا بشرتہ بالجنہ، یہ روایت عام کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ کو اس مہینے کے گزر جانے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ مہینہ مصیبت والا ہے، تکلیفوں والا ہے، پریشانی والا ہے، بیماریوں والا ہے۔ جو کوئی بھی اس مہینے کے گزر جانے کا کہ یہ مہینہ عافیت سے گزر گیا میرا، تو میں یہ کہوں گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے، اس کی کوئی اصل، کوئی بنیاد نہیں، حدیثوں میں اس کا کوئی اصل نہیں، بس اپنی طرف سے لوگوں نے اس کو چلا لیا ہے۔ بلکہ اسلام دشمن رکھنے والے نظریات، باطل عقیدے رکھنے والے لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے لوگوں میں عام کر دیا ہے۔ من بشرنی بخروج سفرا بشرتہ بالجنہ، یہ حدیث بالکل غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لہذا یہ مہینہ منحوس نہیں بلکہ بڑے برکت والا، اس کے نام ہی کے اندر معلوم ہوتا ہے سفر المظفر، کہ خیر کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ، اچھائی اور بھلائی کا مہینہ۔ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، نہ ہی بیماریوں کا مہینہ ہے، کسی روایت سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ بیماریوں کا مہینہ ہے، بلکہ یہ کفار مکہ کی طرف سے، اہل مشرکین کی طرف سے بات چلائی گئی اس زمانے سے، جس کو آج تک لوگ مانتے آ رہے ہیں، جس کو ہم بدعت و خرافات کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نے جو شروع میں بیان کی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا صفرا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بری بیماری کوئی نہیں، لا عدوى، اس کی کیا تشریح ہے
کہ ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا اس کی کوئی اصل کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ایک بیماری کا دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرنا کہ فلاں کو فلاں بیماری ہے، اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ پانی پیوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا تو مجھ کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے سخت منع فرمایا لا عدوا، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور حدیث کے اندر جو فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جذامی کوڑی بھرے آدمی سے اس طرح بھاگو جس طرح ہم شیر سے بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے دور اس لیے رہو کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر تم کو بھی وہ بیماری ہو جائے، جذام کی بیماری، کوڑ کی بیماری ہو جائے، اور تم اس کے ساتھ رہتے ہو، تو تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے مجھ کو بھی یہ بیماری لگ گئی۔ اس لیے حدیث میں منع کیا گیا کہ ایسے شخص سے دور رہو، کیونکہ اگر تم کو بھی وہ بیماری میں مبتلا ہونا پڑے گا تو تمہارا یہ عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ تم یہ سمجھو کہ مجھے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیماری لگی ہے۔ تو فر من المجذوم کما تفر من الاسد کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ولا طیرۃ، کہ بدشگونی بدفعلی کوئی چیز نہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بدشگونی بدفعلی لیا کرتے تھے، وہ اس طرح لیتے تھے ایک پرندے کو اڑاتے تھے یا کسی جانور کو بھگاتے تھے۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا، کوئی سفر کرنے کا ارادہ ہوتا تو پرندے کو اڑاتے، دیکھتے اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے کہ وہ کام میرے لیے اچھا ہے، اس کام کو انجام دے دیتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا گیا کہتے کہ یہ میرا کام اور یہ میرا سفر میرے لیے مناسب نہیں، اس لیے رک جاتے تھے۔ اسی طرح جانوروں کو بھگاتے، اگر جانور دائیں طرف چل جاتا تو اس کام کو اپنے لیے اچھا سمجھتے، اس سفر کو اپنے لیے اچھا سمجھتے، اور اگر جانور بائیں طرف چلا جاتا تو پھر اس کام کو، اس سفر کو اپنے لیے نامناسب سمجھتے اور اس سے رک جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، کہ بدشگونی بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب جس چیز کا جائز ارادہ ہو، جائز مقاصد کے تحت سفر ہو تو اس کو کر گزرو۔ ایسی چیزوں سے بدشگونی لینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ بلکہ عقیدوں کی خرابی والے کا کام ہے، بدعت و خرافات میں ملوث شخص کا کام ہے جو اس طرح کے بدشگونی بدفعلی لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کو بدشگونی بدفعلی کی وجہ سے نہ کرے، اس کام سے رک جائے، تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ شرک، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ والے کو، ہر گناہ کرنے والے کو امید ہے معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جو شخص کسی کام میں انجام دینے کے ذریعے، یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے، بدفعلی نکالتا ہے، تو پھر اور وہ کام سے رک جاتا ہے، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کا کفارہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ دعا ہے لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ کوئی بھلائی کا کام نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی بدشگونی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اسلام میں بدشگونی بدفعلی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اچھا فعل نکالنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کسی چیز سے اگر اچھا فعل نکالے تو اس کی اجازت ہے، لیکن برا فعل، بری بدشگونی نکالنا اسلام میں سخت منع ہے، سخت ترین منع ہے۔ ولا ہامہ، تیسرا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں لا عدوا ولا طیرۃ ولا ہامہ۔ اب ہامہ کی تفسیر کیا ہے؟ ہامہ ایک جانور کا نام ہے۔ اہل عرب میں، مشرکان مکہ میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ جانور میت کی ہڈیوں سے پیدا ہوتا ہے، جو اس کی ہڈیوں سے پیدا ہو کر اڑ جاتا ہے، اور بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ مقتول کے جسم سے وہ نکلتا ہے، جو شخص قتل کیا جاتا ہے اس کے جسم سے پرندہ نکلتا ہے، اڑتا ہے اور پانی کی فریاد کرتا ہے، پانی پانی طلب کرتا ہے، اور اس وقت تک طلب کرتا ہے جب تک مارنے والا قتل نہ ہو جائے۔ یہ ایک غلط عقیدہ ان کے نزدیک رواج پڑا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا ہامہ۔ اب آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے،
لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کے اندر اچھے کام نہیں کرتے، کسی کام کی ابتدا نہیں کرتے، خیر کا کام نہیں کرتے، بیماریوں والا پریشانیوں والا مہینہ سمجھتے ہیں، بلکہ خود سفر کو بیماری کا نام دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے کو اچھا بنایا ہے۔ اگر کوئی مہینہ کوئی دن برا ہوتا ہے تو انسان کے بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ کسی دن اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، تو وہ دن ہمارے لیے منحوس ہو جاتا ہے، وہ تاریخ ہمارے لیے منحوس ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی دن کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، پریشانی والا مصیبت والا نہیں ہے، بلکہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ جس دن اور جس لمحہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ لمحہ، وہ دن، وہ گھنٹہ اس کے لیے منحوس بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے نام اعمال میں اس کے متعلق گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، اور بدشگونی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور حام یہ کوئی جانور نہیں ہوتا، یہ ہمارے غلط عقیدے، غلط نظریات ہیں۔ اسی طرح سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ سفر المظفر کہا گیا، کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ، اچھا مہینہ اس کو کہا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں بدعت و خرافات میں ملوث رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں درمیان میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے شروع میں بیمار پڑے تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے، جو بدعت و خرافات میں ملوث ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے اس مہینے کو 13 تیزی والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ بیماری منحوس ہوتی ہے یا نحوست والی ہوتی ہے، تو اس کی کیا اصل ہے، کیا بنیاد ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے غور فکر کرنا چاہیے۔ کیا قرآن حدیث میں بھی آیا ہے کہ بیماری منحوس ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے؟ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیماری بری چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب کوئی غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ غم، وہ رنج، وہ پریشانی، وہ راستے کا کانٹا چبھ جانا اس کے گناہوں کو کمی کر دیتا ہے، گناہوں کو دھل جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بخار کا تذکرہ چل رہا تھا، ایک شخص نے بخار کو برا بھلا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، یہ بری چیز نہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیماری کو برا مت کہو، یہ بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہے بخار، اس طرح پاک کر دیتی ہے بیماری، جس طرح لوہے کے زنگ کو بھٹی کی آگ میل کچیل سے زنگ سے پاک کر دیتی ہے، اس طرح گناہوں سے انسان کو بھی بیماری پاک کر دیتی ہے۔ تو بیماری کو، بخار کو برا مت کہو، بدشگونی مت لو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے عیادت کے لیے گئے، اس سے اس کی صحت دریافت کی، کہ پوچھا کیسی ہو؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن اس بخار نے مجھے بڑا تھکا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار انسان کا جب آتا ہے تو گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو نہ بخار منحوس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی دن منحوس ہوتا ہے۔ اگر منحوس ہوتا ہے تو ہمارے بد اعمال ہوتے ہیں، بد اعمال، اللہ کی نافرمانی جس دن ہو جائے، جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو جائے، جس وقت اللہ کا حکم چھوٹ جائے، تو سمجھ لینا وہ لمحہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ توبہ استغفار کریں اور ان بدعات و خرافات سے بچیں، اور خاص طور سے عورتیں اس کے اندر زیادہ ملوث ہوتی ہیں کہ اس مہینے کے شروع کے 13 دنوں کو منحوس سمجھتی ہیں اور آخر کے بدھ کو عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن مناتی ہیں، اور بہت زیادہ نہ جانے کیا کیا خرافات بدعات اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے جڑیں اور علماء سے دین صحیح علم حاصل کریں۔ یہ دین کا صحیح علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کے اندر، امت کے اندر یہ بدعات و خرافات وجود میں آتے ہیں۔ بدعتیں جو ہوتی ہیں علاقائی ہوتی ہے، یعنی ایک بدعت جو ہوتی ہے ساری دنیا میں وہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ ہر علاقے میں الگ الگ طریقے سے وہ بدعتوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور جو سنت ہوتی ہے وہ سارے زمانے کی اور ساری دنیا کی ایک ہوتی ہے، کہ سنت
دوسرے ملک میں جو سنت ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے اسی طرح وہی سنت اس ملک میں بھی ادا کی جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدعت و خرافات کی اصل کوئی نہیں، اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ سب کے الگ الگ بدعت و خرافات ہوتے ہیں کہ کوئی کس طرح سے بدعت کرتا ہے، کوئی کس طرح سے اسلام میں نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو اپنانے والے بنیں، شریعت کو جان کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، بدعت و خرافات میں ملوث ہو کر اللہ کے نافرمان نہ بنیں، اللہ کی نافرمانی کو اور اللہ کے غصے کو ہم دعوت نہ دیں، بلکہ اللہ سے رجوع ہو، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔